جی ہماری یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ہم ان کا تعارف پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عورتوں نے عرض کی اللہ کے رسول مرد تو آپ سے بات سنتے رہتے ہیں، وہ آپ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی تو کوئی دن مقرر فرمائیں۔ پچھلی حدیث میں بھی ہم نے اس کے ضمن میں یہ بات کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دن مقرر فرما دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سے واعظ و نصیحتیں اس میں فرمائی۔ تو اس میں یہ بھی وصیت جو یہاں پہ ابو سعید خدری بیان کر رہے ہیں وہ یہ بھی تھی کہ تم میں سے کوئی خاتون کے اگر 3 بچے فوت ہو جائیں تو جہنم سے آڑ بن جائیں گے۔ تو کسی خاتون نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر 2 فوت ہوں، تو فرمایا وہ بھی، اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ایک بچہ بھی، یہاں تک کہ جو حمل ضائع ہو جاتا ہے نا، وہ بھی اپنے والدین کو یا اپنی والدہ کو اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے، یعنی صبر پہ اجر اللہ نے اتنا رکھا۔ بیٹوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتے دیکھنا آسان نہیں ہے۔ دنیا میں اور لوگ بھی آباد ہیں، مسلمانوں کے علاوہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، کافر یہودی ہیں، ہر طرح کے مذہب کو ماننے والے بیٹے اولادیں ان کی بھی فوت ہوتی ہیں ان کی زندگی میں، جس کی جتنی زندگی ہے، لیکن اجر ان کے لیے وہ نہیں ہے جو اللہ نے امت محمدیہ کے لیے رکھتی ہے۔ تو کسی کی اولاد فوت ہو جائے اس کو صبر کی تلقین کریں اور اللہ سے اجر کی نوید اس کو سنائیں، تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا دکھ کچھ کم ہو جاتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جانا تو ہم نے بھی ہے، تو جنت میں جا کے مل لیں گے ان سے انشاءاللہ۔ تو یہ چیز انسان کو تسلی دیتی ہے اور مطمئن کر دیتی ہے، تو پھر اس پہ بے صبری نہیں رہتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں نوحہ بین واویلا اور رونا پیٹنا پڑا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ہماری زندگی کا، کیا بنے گا، اس غم کو لے کے ہم جو ہے اپنا سارے اعمال بھی بھول جاتے ہیں خدا نخواستہ، اور بس اسی کو سینے سے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم بہت دکھی ہیں، بہت پریشان ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تسلی دی ہے کہ وہ پریشان نہ ہو۔ عورتیں ظاہر ہے عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے یہ صدمہ برداشت کرنا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے خواتین کو جب وصیتیں فرمائیں تو اس میں یہ بھی فرمایا کہ وہ اس پہ اگر صبر کر رہی ہیں تو جہنم سے ان کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ کتنی بڑی نوید اللہ نے دی ہے۔ امانت اللہ کی ہے، ہر شخص اللہ کی امانت ہے، وہ جب واپس لے لے تو اس کو حق ہے، اس کو اختیار حاصل ہے، لیکن جس کے پاس وہ امانت رکھوائی اس کو یہ کہہ کے رکھوائی نا یہ تیرے لیے، اور پھر جب لیتا ہے تو پھر تکلیف اس شخص کو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس کے پاس اولاد نہ ہو اس کو اور طرح کا دکھ ہوتا ہے، لیکن جس کے پاس ہو اور پھر اللہ تعالیٰ لے لے اس کا صدمہ بہت بڑا اور گہرا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دینے کے لیے امت کو پیغام دیا، اگر کسی کی اولاد اللہ کے پاس چلی جائے اس کی آنکھوں کے سامنے اور اس کے لیے آڑ بن جائیں گی، یہ بچے جو ہیں بلوغت سے پہلے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی مزید وضاحت دوسری روایت میں کرتے ہیں کہ بلوغت سے پہلے جو دنیا سے رخصت ہونے والے بچے ہیں وہ شفاعت بن جائیں گے، جہنم سے آڑ بن جائیں گے اور ان کو جہنم میں جانے سے بچا لیں گے۔ تو یہاں پہ اس حدیث کو یہاں لانے کا اس باب میں مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی ہے کہ وہ اس میں عورتوں کے لیے الگ سے دین مقرر کرنے کی، تعلیم دینے کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، اور خواتین نے چونکہ، اور یہاں پہ خواتین کا علم حاصل کرنے کے متعلق بات ہو رہی ہے، یعنی اس حدیث میں یہ بھی مسئلہ پتہ چل رہا ہے علم کے متعلق کہ عورتوں کے لیے الگ دن بھی مخصوص یا مقرر کیا جا سکتا ہے تعلیم دینے کے لیے، اور عورتوں کو عورتوں سے متعلق تعلیمات دینے کے لیے بھی واضح و نصیحت کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی کہ خواتین کا شوق علم کتنا تھا کہ وہ محروم نہیں رہنا چاہتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح و نصیحت سے۔